السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ آج سے ہم اپنا سبق نمبر 1 شروع کریں گے۔ سبق کا عنوان ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ مصنف اس کے علامہ شبلی نعمانی ہیں اور یہ مقالات شبلی جلد 4 سے لیا گیا ہے۔ مناقب منقبت سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کے معنی ہے خوبی، تو مناقب مطلب خوبیاں۔ عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز کی خوبیاں۔ اب یہ عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ یہ بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے۔ تو بنو امیہ اور بنو عباس یہ 2 خاندان ہیں جن میں خلافت تقسیم ہوئی، اور انہی 2 خاندانوں میں خلافت کے جھگڑے بھی رہے، لیکن ہمارا موضوع جو ہے وہ صرف عمر بن عبدالعزیز ہیں، ان کے بنو عباس یا بنو امیہ کے جھگڑے نہیں ہیں۔ تو جب خلافت جو ہے بنو امیہ میں آئی تو سب سے پہلے معاویہ بن ابو سفیان جو ہیں وہ خلیفہ بنے، ان کے بعد یزید بن معاویہ، پھر اس کے بعد معاویہ بن یزید، پھر اس کے بعد مروان بن حکم یہ آئے، پھر مروان کے بیٹے عبد الملک بن مروان آئے، پھر ولید بن عبد الملک آئے، پھر سلیمان بن عبد الملک آئے، اور پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز آئے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں یہ مروان کے بیٹے یعنی عبدالعزیز کے آگے بیٹے تھے۔ جی سبق کی طرف آئیں گے۔ مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ ابن جوزی، اب یہ علامہ ابن جوزی کون ہے؟ یہ ایک مشہور مورخ، محدث، قرآن مجید کے مفسر، بغداد میں پیدا ہوئے اور وہیں انتقال ہوا۔ 250 سے زائد آپ کی تصانیف ہیں جی، جو کہ مشہور محدث گزرے ہیں۔ حضرت عمر فاروق یعنی حضرت عمر فاروق، فاروق اعظم جنہیں کہتے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز کے حالات میں ایک کتاب لکھی جس کا نام سیرت العمرین رکھا گیا۔ سیرت العمرین یعنی عمر کی جمع عمرین، جیسے عید کی جمع عیدین ہے، تو 2 عمروں کی سیرتیں، حضرت عمر فاروق کی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی۔ لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب مصر میں کتب خانہ خدیویا۔ اب یہ خدیو کا آپ دیکھیں گے کہ خدیو فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں مالک و حکمران۔ محمد علی پاشا نے مصر کی حکومت سنبھالی تو یہ لقب اختیار کیا۔ بعد میں مصر کے حکمرانوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا رہا۔ آخری خدیو عباس علمی پاشا تھا۔ خدیوں کے دور میں قاہرہ میں ایک عظیم الشان کتب خانہ بنایا گیا جس میں ہزاروں کتب اور کلمی مسودات محفوظ کیے گئے ہیں۔ تو بیٹا اگر آواز تھوڑی سی تیز ہے، اگر آپ اس کو نہ سمجھ پائیں تو آپ ویڈیو کو پاز کر کے آپ اس کو دوبارہ سے نوٹ کر سکتے ہیں جی۔ تو ہم نے یہ کتاب مصر میں کتب خانہ خدیویا میں دیکھی تھی جس سے الفاروق کے لیے بہت سی مفید معلومات انتخاب کیے تھے۔ علامہ موصوف یعنی تعریف کیا گیا نے اس کتاب میں صرف ان باتوں کو لیا ہے جو زیادہ تر ان کے اخلاق اور عدل و انصاف سے واسطہ رکھتی ہیں۔ چنانچہ ہم چند واقعات کو اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔ ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے، یعنی ان کا سلوک ہے، ان کا رویہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے، یعنی مذہب کی ایک مجسم یعنی تصویر کھینچے ہوئے تھے۔ جسم تھا، جس طرح کہ ہمارا مذہب ہے تو اس کی ایک پوری تصویر تھے۔ مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی یعنی ایک حضرت عمر فاروق تھے، تو ان کے بعد اگر کوئی ان جیسا ہے، ان جیسا حکمران پیدا ہوا تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، تو عمر ثانی کا لقب دیا گیا۔ اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ جو طرز عمل تھا وہ ان کی شخصی حالت نہیں تھی، یعنی جو غیر مذہب والوں کے ساتھ وہ اپنا رویہ رکھتے تھے وہ ان کے ذاتی فعل نہیں تھا، بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے۔ یعنی اسلام جیسا کہ ہمیں کہتا ہے غیر مذہب والوں سے رویہ رکھنے کا، سلوک کرنے کا، تو آپ کا بھی رویہ اور سلوک ایسا ہی ہوتا تھا۔ ان واقعات میں سے ہم ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر متمکن تھے، یعنی اپنے خلافت کے منبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عیسائی جو ہمس کا رہنے والا تھا، ہمس، اب یہ ہمس کے بارے میں دیکھیں۔ ہمس جو ہے ایک شام کا شہر ہے، 85 میل دور دمشق سے۔ 635 میں سورج دیوتا کے مندر کی وجہ سے مشہور، سوری بیٹا اس میں تھوڑی سی رائٹنگ میں مسٹیک ہو گئی، دیکھیں ذرا اس کو درست طریقے سے پڑھیے گا کہ شام سے 85 میل کے فاصلے پر دمشق کا ایک شہر ہے
635 میں خالد بن ولید نے اسے فتح کیا۔ سورج دیوتا کے مندر کی وجہ سے مشہور تھا، آج کل ملک شام کا ایک اہم تجارتی مرکز ہے۔ دربار میں آ کر یہ شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا۔ عباس نے کہا یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی، چنانچہ اس کی تحریری سند یعنی تحریری ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا تم کیا جواب دیتے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین میں خدا کی تحریر یعنی قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا عباس خدا کی تحریر تیرے باپ ولید بن عبد الملک کی تحریر پر مقدم ہے یعنی قابل ترجیح ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین جو ہے وہ عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو واپس دلا دی۔ اب یہ ولید بن عبد الملک جو ہیں یہ بھی خلیفہ تھے، ان کے بارے میں دیکھیے 82 ہجری میں چھٹے نامور عمری خلیفہ اپنے والد عبد الملک کی وفات پر خلیفہ بنے۔ بڑے فیاض اور رفاع عامہ کے کاموں میں بڑی دلچسپی لیتے تھے۔ قتیبہ بن مسلم باہلی، موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم اسی کے نامور سپہ سالار تھے جنہوں نے اندلس، سندھ اور وسط ایشیا کے علاقے فتح کیے۔ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے سلاطِ بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا تھا۔ سلطان کی جمع سلاطین یعنی بنی امیہ کے جو بادشاہ جو خلیفہ تھے انہوں نے اپنی اولادوں کو جاگیریں عنایت کرنا شروع کر دیں جو کہ عام لوگوں کی تھی۔ تو سلاطین بنی امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو ذمہ داری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا۔ جس طرح سے سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے، اب سلاطین تیموریہ یعنی تیمور کے خاندان کے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں یہ چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھنے والے مشہور ترک فاتح امیر تیمور جو تیموری خاندان کا بانی تھا، اپنی وفات کے وقت اس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی پوری سلطنت اس غرض سے اپنے بیٹوں اور پوتوں میں تقسیم کر دی کہ بعد میں آپس کے لڑائی جھگڑے خانہ جنگی نہ ہو، لیکن یہی تقسیم جو ہے خانہ جنگی کا باعث بنی۔ ہندوستان کے مغل حکمران اسی تیمور کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا، لیکن ایسا کرنا خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا، تو تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اول جب شروع میں انہوں نے یہ ارادہ کیا تو خاندان نے ام عمر کو، اب ام عمر سے لگتا ہے کہ عمر کی والدہ، لیکن یہاں پر ام عمر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی تھی۔ اہم MCQ بھی ہے، امتحان میں کئی مرتبہ آ چکا کہ ام عمر کون تھی، تو بظاہر ام عمر سے لگتا ہے کہ عمر کی والدہ، لیکن یہاں پر جو ام عمر ہے اس سے مطلب آپ کی پھوپھی ہیں۔ سفیر مقرر کر کے بھیجا تو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کر کہا تمام خاندان برہم ہے، غصے میں ہے، مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے اور لوگ ہنگامہ نہ کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں قیامت کے سوا کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ وہ مایوس ہو کر چلی گئیں۔ خود عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں بھی اس قسم کی جاگیریں تھیں جو ان کے خاندان کو بنو امیہ کی طرف سے عنایت ہوئی تھیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء مقول، میمون بن مہران اور ابو قلابہ کو بلایا اور کہا کہ ان جاگیروں کی نسبت آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، یعنی آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ یہ جاگیریں ہمارے لیے حلال ہیں یا ہم نے حرام طریقے سے حاصل کی ہیں۔ مقول نے دب کر جواب دیا یعنی ڈر کر کہا۔ عمر بن عبدالعزیز نے میمون کی طرف رخ کیا یعنی میمون سے مخاطب ہوئے اور کہا تم خدا لگتی کہو، خدا لگتی کہنا مطلب سچی بات کرنا۔ انہوں نے کہا اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلوا لیجئے۔ عرب کے اندر رواج ہے کہ جو نام دادا کا ہوتا ہے یا نانا کا ہوتا ہے پوتوں یا نواسوں کا بھی وہ نام رکھا جاتا ہے، تو آپ کے جو نانا تھے ان کا نام عبد الملک تھا۔ عبد الملک یعنی عبد الملک جو ہیں ان کے نواسے ہیں تو ان کا نام بھی پھر عبد الملک آیا۔ وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں عبد الملک، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا سب واپس کر دینی چاہیے ورنہ آپ کا شمار بھی انہی ظالموں اور غاصبوں میں ہوگا۔ غاصب یعنی زبردستی قبضہ کرنے والے۔
عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے جس کا نام مزاحم تھا، یہ بھی اہم MCQ ہے، کئی مرتبہ آ چکا کہ عمر بن عبدالعزیز کے غلام کا نام کیا تھا، تو ان کا غلام نام مزاحم تھا، اور جن کو وہ بہت مانتے تھے، کہا لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دی ہیں نہ وہ اس کو دینے کے مجاز تھے کہ یعنی انہیں دینے کا اختیار نہ تھا، اور نہ ہم کو ان سے لینے کا حق تھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ مزاحم نے کہا امیر المومنین، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں، یعنی ان کا گزر کیوں کر ہوگا، ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز کے آنسو نکل آئے اور کہا ان کا مالک خدا ہے۔ یہ کہہ کر گھر میں چلے گئے۔ مزاحم وہاں سے اٹھ کر عبد الملک فرزند عمر بن عبدالعزیز یعنی عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کے پاس گئے اور کہا بڑا غضب ہوا چاہتا ہے، عمر بن عبدالعزیز تمام خاندانی جگیروں سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا اپنی اولاد کا لحاظ کر لیجئے۔ عبد الملک نے کہا استغفر اللہ، تم نے بہت بری رائے دی، یعنی بیٹا بھی انتہائی پاک باز، اس نے کہا کہ تم نے غلط مشورہ دیا۔ یہ کہہ کر عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے، وہ اس وقت خواب راحت میں تھے، یعنی آرام فرما رہے تھے۔ پہرے والے نے کہا تم لوگ امیر المومنین پر رحم نہیں کرتے، اور ایک لحظہ دن بھر میں ایک لمحہ تو آرام کر لینے دو۔ عبد الملک نے کہا تو جا کر ان سے کہہ تو صحیح۔ عمر بن عبدالعزیز کے کانوں میں یہ آواز پڑی، عبد الملک کو اندر بلا لیا اور کہا جانے پدر باپ کی جان، یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ انہوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نماز ظہر کے بعد منبر پر چڑھ کر اعلان کر دوں گا۔ عبد الملک نے کہا اس کا کون ذمہ دار ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ بھی رہیں گے، کہ کیا زندگی کی ضمانت ہے کہ وہ آپ کو اتنا موقع دے کہ آپ نماز ظہر کا انتظار کریں؟ غرض اسی وقت عمر بن عبدالعزیز باہر آئے، شہر میں منادی کرا دی، لوگ مسجد میں جمع ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز نے منبر پر چڑھ کر کہا صاحبو، میں ان تمام زمینوں کو جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھی واپس کرتا ہوں، کیونکہ دینے والوں کو نہ دینے کا حق تھا نہ ہم کو لینے کا۔ یہ کہہ کر یہ جاگیرات کی جو سندیں تھیں صندوق سے نکلوائیں اور کینچی سے کتر کر ان کو پھینکنا شروع کر دیا، یعنی جو زمینوں کے کاغذات تھے انہیں کاٹ کر پھینک دیا۔ یہ جاگیریں کچھ یمن میں تھیں اور کچھ یمامہ میں۔ چنانچہ سب سے پہلے ان زمینوں سے دستبرداری ظاہر کی۔ یمن اور یمامہ کی زمینیں یعنی زرخیز زمینیں جو تھی سب سے پہلے وہ چھوڑی۔ عمر بن عبدالعزیز کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی۔ ابن سلیمان بن عبد الملک جو آپ سے پہلے خلیفہ تھے، جن کے بعد آپ خلیفہ بنے، وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے، اس کا ثبوت لے کر آئے اور کہا کہ میری زمین آپ کیوں چھینتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ زمین کس کے قبضے میں تھی؟ بولے کہ حجاج کے۔ حجاج بن یوسف جو ہے ایک سخت قسم کا جرنیل تھا، تو تاریخ میں اس کے بارے میں مختلف باتیں ہیں، ہم جب 6 چیپٹر پڑھیں گے محمد بن قاسم تو اس میں وہاں پر اس کا تفصیلی ذکر ہوگا۔ فرمایا کہ حجاج کی اولاد کا حق ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ابن سلیمان نے کہا اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ ابن سلیمان رونے لگے۔ مزاحم نے کہا امیر المومنین، آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرتا ہوں، یعنی میں اپنی ذات کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کرتا ہوں۔ بنو امیہ کے دفتر اعمال نامے میں سب سے زیادہ قوم کو برباد کرنے والا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی، سچ بولنا کا استحصال کر دیا، کا خاتمہ کر دیا۔ جب خلیفہ عبد الملک نے تخت پر بیٹھے تو تخت پر بیٹھ کر حکم دیا کہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کرے، اور جو شخص ایسا کرے گا سخت سزا پائے گا۔ اگرچہ اس پر بھی آزادی پسند عرب کی زبانیں بند نہ ہوئیں، تاہم بہت کچھ فرق آ گیا تھا، یعنی لوگ پھر بھی گفتگو کرتے تھے لیکن ڈر کر گفتگو کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کو، بدعت کہتے ہیں نئی چیز، نیا اضافہ، نئی بات، اس بدعت کو جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے کو بالکل ختم کر دیا، مٹا دیا، اور 2 نہایت متدین، نیک اور راست باز سچے شخص اس کام پر مقرر کیے کہ عدالت کے وقت ان کے پاس موجود رہیں، اور جو ان سے غلطی سرزد ہو، اگر وہ کوئی غلطی کر بیٹھیں تو فوراً ٹوک دیں۔ ان کے اس طرز عمل سے، ان کے اس عمل سے لوگوں کو عام طور پر جرأت ہو گئی، اور نہایت بے باکی سے ان کے اقوال پر، ان کی باتوں پر اور افعال پر نکتہ چینی کرتے تھے اور کاموں پر تنقید کرتے تھے، یعنی لوگوں کو بولنے کی آزادی حاصل ہو گئی۔ محدث ابن جوزی نے بسند ثبوت کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک یعنی آپ کے بیوی کے بھائی، یعنی آپ کے سالے اور خلیفہ عبد الملک کے بیٹے مسلمہ بن عبد الملک، جو خاندان بنو امیہ کا دست و بازو تھا، کی طاقت تھا،
نے ایک گرجا کے متولیوں، منتظم گرجا یعنی چرچ کے انتظام کرنے والوں کے مقابلے میں دعویٰ دائر کیا، ایک مقدمہ دائر کیا۔ فریق مقدمہ جو عیسائی تھے اجلاس میں حسب قاعدہ قانون کے مطابق، قاعدے کے مطابق کھڑے تھے، لیکن مسلمہ کو چونکہ خاندانی زوم تھا، خاندانی غرور تھا، اس لیے بیٹھ کر بات کر رہا تھا، گفتگو کرتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے، اس لیے تم بیٹھ نہیں سکتے، تم بھی اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ یا کسی اور کو مقرر کر دو جو تمہاری طرف سے مقدمے کی پیروی کرے۔ مقدمے کا فیصلہ بھی مسلمہ کے خلاف کیا، یعنی زمین متنازع، وہ جو زمین تھی جس کے اوپر مقدمہ تھا، گرجا کے متولیوں کو دلا دی، گرجا کے جو چرچ کے جو منتظم ہیں ان کو دے دی۔ عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے مہمان ہوتے تھے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی، اس کو بلا کر خریدنا چاہا۔ اس نے کہا امیر المومنین قیمت کی کیا ضرورت ہے، ہمارے لیے تو یہ امر، یہ بات برکت کا باعث ہوگا، لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ اہم MCQ ہے کہ آپ نے اپنے مقبرے کے لیے زمین کس سے خریدی اور کتنے میں خریدی۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت اور سلطنت کا اصل اصول کا قاعدہ مساوات، برابری اور جمہوریت تھا، یعنی یہ کہ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے تھے اور بادشاہ کو کسی پر کسی قسم کی کوئی ترجیح حاصل نہیں تھی، صرف ملکی امور میں، ملکی انتظامی کاموں میں نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز اس کا لحاظ کرتے تھے۔ ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر خانہ تھا اس میں 1 درہم روز بھیج دیا کرتے اور وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھا لیتے تھے۔ ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں گئے، ایک شخص مسجد کے صحن میں لیٹا ہوا تھا، اتفاق سے عمر بن عبدالعزیز کے پاؤں کی ٹھوکر اس کو لگ گئی۔ اس نے جھلا کر کہا، اس نے غصے سے کہا کیا تو پاگل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ نہیں۔ پولیس کے آدمی یعنی آپ کے محافظ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے اس شخص کو اس گستاخی کی سزا دینا چاہی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں، اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے تو صرف استفسار کیا، اس نے صرف مجھ سے پوچھا تھا کہ تم پاگل ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز جب مرنے لگے تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا وصیت کر جائیے۔ انہوں نے کہا میرے پاس کیا ہے جس کی وصیت کروں؟ مسلمہ نے کہا میں ابھی 1 لاکھ دینار بھیجے دیتا ہوں، جس کو چاہیں اس میں سے وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ یہ رقم جن لوگوں سے لی ہے تو ان کو واپس کر دو۔ مسلمہ یہ سن کر بے اختیار ہو پڑے۔ اس سلسلے میں یہ امر، یہ بات بیان کرنے کے قابل ہے کہ خلفائے بنو امیہ کی دولت مندی کا حال تھا کہ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس کے ترکے میں یعنی اس کی اولاد کو جو ملا، صرف اولاد ذکور یعنی بیٹوں کو جس قدر نقدی رقم وراثت میں ملی اس کی تعداد 1 کروڑ 10 لاکھ دینار تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے۔ بیٹا اہم MCQ ہے کہ آپ کی وفات کے وقت کتنے جو ہے آپ کے پاس رقم موجود تھی، تو 17 دینار ذہن میں رکھیں گے، جن میں سے تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن کے مصارف کے اخراجات ادا کرنے کے بعد 10 دینار بچے۔ یہ بھی اہم MCQ ہے کہ کتنے دینار بچے، تو ذہن میں رکھیں گے کہ 10 دینار بچے جو ورثہ پر تقسیم ہوئے۔ غرض عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا، یعنی آپ نے جس طرح سے حکمرانی کی، جس طرح سے اپنی خلافت کے بعد زندگی بسر کی، وہ بالکل اسی طرح سے تھی جس طرح سے اسلام نے حکم کیا۔ اب عمر بن عبدالعزیز کی کچھ خوبیوں کا ذکر یہاں پر انہوں نے کر دیا، تو تشریح میں کچھ باتیں تم یہاں سے لے کر چلیں گے اور کچھ تشریح کے لیے ہم ان کی زندگی کے کچھ اور واقعات کو انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔